بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ المومنین حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عبید اللہ بن جہش کے نکاح میں تھی۔ دونوں خاوند بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے اور حبشہ کی ہجرت بھی اکٹھے ہی کی۔ وہاں جا کر خاوند مرتد ہو گیا اور اسی حالت ارتداد میں انتقال کیا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیوگی کا زمانہ حبشہ ہی میں گزارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہیں نکاح کیا، پیام بھیجا اور حبشہ کے بادشاہ کی معرفت نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائیں۔ صلح کے زمانے میں ان کے باپ ابو سفیان مدینہ طیبہ آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی مضبوطی کے لیے گفتگو کرنا تھی۔ بیٹی سے ملنے گئے، وہاں بستر بچھا ہوا تھا، اس پر بیٹھنے لگے تو حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بستر الٹ دیا۔ باپ کو تعجب ہوا کہ بجائے بستر بچھانے کے اس بچھے ہوئے بستر کو بھی الٹ دیا۔ پوچھا کہ یہ بسترا میرے قابل نہیں تھا اس لیے لپیٹ دیا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے پاک اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے اور تم باوجہ مشرک ہونے کے ناپاک ہو، اس پر کیسے بٹھا سکتی ہوں؟ باپ کو اس بات سے بہت رنج ہوا اور کہا کہ تم مجھ سے جدا ہونے کے بعد بری عادتوں میں مبتلا ہو گئی۔ مگر حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت تھی، اس کے لحاظ سے وہ کب اس کو گوارا کر سکتی تھی کہ کوئی ناپاک مشرک باپ ہو یا غیر ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھ سکے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاشت کی 12 رکعتوں کی فضیلت سنی تو ہمیشہ ان کو پابندی سے نبھایا۔ ان کے والد بھی، جن کا قصہ ابھی گزرا ہے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو تیسرے دن خوشبو منگوائی اور اس کو استعمال کیا اور فرمایا کہ مجھے نہ خوشبو کی ضرورت ہے نہ رغبت کی، مگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عورت کو جائز نہیں کہ خاوند کے علاوہ کسی پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ ہاں، خاوند کے لیے 4 مہینے 10 دن ہیں، اس لیے خوشبو استعمال کرتی ہوں کہ سوگ نہ سمجھا جائے۔ جب خود اپنے انتقال کا وقت ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان سے کہا کہ میرا تمہارا سوکن کا معاملہ ہے اور سوکنوں میں آپس میں کسی نہ کسی بات پر تھوڑی بہت رنجش ہو ہی جاتی ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے اور تمہیں بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تمہیں سب معاف کرے اور درگزر فرمائے۔ یہ سن کر کہنے لگیں کہ تم نے مجھے اس وقت بہت ہی خوشی پہنچائی، اللہ تمہیں بھی خوش و خرم رکھے۔ اس کے بعد اسی طرح سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آدمی بھیجا۔ سوکنوں کے جو تعلقات آپس میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی صورت میں دیکھنا نہیں چاہتی، مگر ان کو یہ اہتمام تھا کہ دنیا کا جو معاملہ ہو وہ یہی نمٹ جائے، آخرت کا بوجھ سر پر نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت کا اندازہ تو اس بسترے کے معاملے سے ہی ہو گیا۔ جزاک اللہ۔